بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک کارنر چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان جنت سے لے کر دنیا کے آخری دن تک انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان نے اپنی تمام مرادیں پانے کے انسان کو ہزاروں بہکاووں میں اور غلط کاموں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے ایک کام جادو بھی ہے۔ شیطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ وہ خود تو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا، تو اس نے ایک یہودی لبید بن عاصم کو اپنا ہتھیار بنایا۔ ہوا کچھ یوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے مدینہ کی سیاست اور معیشت دونوں پر یہودیوں کا غلبہ تھا۔ سیاست پر اس لیے کہ مدینہ کے دونوں قبائل اوس اور خزرج وہ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، ان کے فیصلے یہودیوں کے پاس جاتے تھے۔ معیشت پر انہیں یہ غلبہ حاصل تھا کہ پوری تجارت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی۔ مدینہ کے لوگ بھی اپنا مال انہی کی مارکیٹوں میں بیچتے تھے۔ مدینہ کے اصل باشندے زراعت پیشہ تھے، اس لیے انہیں قرض کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہودی ان کو سود پر قرض دیتے تھے۔ بعض اوقات وہ رہن کے طور پر مقروض کی عورت کا مطالبہ بھی کرتے تھے۔ سیاسی اور معاشی صورتحال کے علاوہ مذہبی اعتبار سے بھی مدینہ کے لوگ انہیں اپنے آپ سے فائق سمجھتے تھے، اس لیے بعض اوقات ماں باپ نذر مانتے تھے کہ اگر میرا بیٹا زندہ رہے گا تو میں اسے یہودی بنا دوں گا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ان کی یہ چودراہٹ ختم ہو گئی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ان کی یہ کوشش رائے گاں ہی چلی جاتی۔ یہودیوں میں شروع سے ہی جادو ٹوٹکے کا رواج رہا۔ بائبل میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ لبید بن عاصم بحیثیت جادوگر مشہور تھا۔ اگرچہ یہ قبیلہ اہل مدینہ کا تھا، لیکن قبیلے کے بعض لوگ یہودی ہو گئے تھے، انہی میں لبید بھی تھا۔ چنانچہ خیبر کے ایک وفد نے لبید سے ملاقات کی اور ان سے خواہش کی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب صلح حدیبیہ ہو چکی تھی اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کے سارے حربے ناکام ہو چکے تھے۔ ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا رہا۔ کسی طرح اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا، چند مبارک بال حاصل کر لیے گئے۔ لبید اور ان کی بیٹیوں نے، جو خود بھی اس فن میں ماہر تھیں، ان کے بالوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا اور ان چیزوں کو نر کھجور کے خوشے میں رکھ کر بنو زریق کے ایک کنویں کے پتھر کے نیچے دبا کر رکھ دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا اثر پڑنا شروع ہوا اور یہ اثر بنیادی طور پر دو شکل میں سامنے آیا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت کمزوری محسوس ہونے لگی۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کو کرتے اور بھول جاتے کہ اس کام کو کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبرانہ فرائض پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے سرہانے اور ایک پاؤں کی طرف ایک ایک آدمی بیٹھ گیا ہے۔ وہ آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک نے پوچھا، ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا، ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک نے پوچھا، کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے کہا، لبید بن عاصم نے۔ پھر ایک طرف سے سوال ہوا کہ کس چیز میں؟ دوسرے نے بتایا کہ کنگھی کے ٹکڑے اور چند بالوں پر کھجور کے خوشے میں رکھ کر۔ پھر ایک نے پوچھا، اسے کہاں رکھا ہے؟ دوسرے نے کہا، ذی اوران نامی کنویں کی تہہ میں پتھر کے نیچے رکھا ہے۔ پھر ایک نے دریافت کیا کہ اب اس کا علاج کیا ہے؟ دوسرے نے بتایا کہ کنویں کا پانی خالی کر دیا جائے اور پتھر کے نیچے دبی ہوئی چیزوں کو نکال لیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں بھیجا۔ آپ خود بھی تشریف لے گئے۔ پہلے کنویں کا پانی صاف کرا دیا گیا، پھر وہ پتھر ملا، اسے اٹھایا گیا تو نیچے سے وہ غلاف ملا۔ غلاف کھولا گیا تو اس میں کنگھی کا ایک ٹکڑا اور گرہ لگے ہوئے چند بال بھی ملے اور اس پہ 11 گرہ لگی ہوئی تھیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ فلق، سورہ ناس لے کر نازل ہوئے
اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور ایک ایک سوئی نکالتے جائیں۔ اسی طرح 11 گرہ کھل گئیں اور جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ صحابہ چاہتے تھے کہ لبید کا سر قلم کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے، یہ کافی ہے، میں نہیں چاہتا کہ فتنے کی کوئی آگ بھڑکے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے جادو کا توڑ کیوں نہیں کروایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں اس کا شر پھیلے اور لوگ جادو کو سیکھنے اور سکھانے کی طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ ان روایات کو دیکھ کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جادو کا توڑ قرآن پاک کے کلام سے ہی فرمایا ہے، اور سورۃ الناس، سورۃ الفلق جیسی عظیم سورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر ہم تمام انسانوں کو اس طرف ترغیب دی ہے کہ قرآن پاک سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر شیطانی وار کی وجہ سے جادو محسوس بھی ہو تو بجائے عالموں اور جعلی پیروں کے پاس جانے کے اللہ کے کلام کو سہارا بنائیں اور ان جعلی پیروں سے اجتناب کیا جائے، اور سوائے ان کے پاس 2-4 الٹے سیدھے لفظوں کے اور ایکٹنگ کرنے کے بجائے اور کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ کے کلام کا ہی سہارا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس بری تکلیف اور برے جعلی پیروں سے بچائے۔